جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور مادی زوال کا دور آیا اور غلامی، جہالت، افلاس، ذلت اور پستی نے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بلند حوصلگی اور اولوالعزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجہ جادو ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگی، اور وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کرے۔ اس وقت شیاطین نے یہودیوں کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں یہ سب کچھ نقوش اور منتروں کی وجہ سے ہی ان کو ملی ہیں۔ وہ منتر ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہودی ان منتروں، جادو ٹونوں اور عملیات پر ٹوٹ پڑے۔ ابھی نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ ہی کسی حق کی دعوت دینے والے کی انہوں نے آواز سننا گوارا کیا۔ اس بات کو قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہودی ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَماروت، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، حالانکہ وہ فرشتے یعنی کہ ہاروت اور ماروت جب بھی کسی کو اس جادو کی تعلیم دیتے تھے تو وہ پہلے صاف طور پہ وارن کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم صرف ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا مت ہونا۔ ایکچولی یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی۔ اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بابل کے یہودیوں کے لیے آزمائش کے لیے بھیجا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے تھے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار سحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی اور دوسری طرف حجت پوری کرنے کے لیے وہ ہر یہودی کو وارن بھی کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی آخرت اور عاقبت خراب مت کرنا۔ مگر اس کے باوجود وہ لوگ فرشتوں کے پیش کردہ عملیات، نقوش اور تعویذ گنڈوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچھا، فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ورکر ہیں۔ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے فرشتے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ ہمارے آس پاس ابھی بھی کافی فرشتے انسانی شکل میں کوئی نہ کوئی کام کر جاتے ہوں۔ اچھا، رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، یعنی جادو سکھانا لوگوں کو، تو اس کی ایگزامپل کچھ ایسے ہی ہے جیسے کسی پولیس والے کو یہ پتا چلے کہ فلاں شخص رشوت لیتا ہے، اب وہ پولیس والا بنا یونیفارم کے کچھ پیسے لے کے اس رشوت خور کے پاس جاتا ہے اور اس کو وہ رشوت کے کچھ پیسے دیتا ہے۔ اس طرح وہ پولیس والا یونیفارم کے بغیر ہی اس رشوت خور کو ایٹ دا اسپاٹ پکڑ لے گا اور اس رشوت خور کے لیے بے گناہی کے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے وہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ گنڈا مل جائے جس سے ایک آدمی دوسری کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ بڑی گھٹیا قسم کی حرکت تھی اور یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہا لیول کا درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ پس اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے اور کسی اور شخص کی بیوی کو اس کے شوہر سے توڑ کر اس کو اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے۔ میرٹل لائف میں یعنی کہ ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بیسیکلی انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے درست تعلق پر ہی پورے انسانی تمدن کی درستگی کا انحصار ہے اور اس تعلق کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہٰذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر آری چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کاروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلانا فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تم نے تو کچھ نہیں کیا، تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور آ کے اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اصل کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے یعنی ہاروت اور ماروت، انہیں کیوں حکم دیا گیا تھا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کرے۔ ایکچولی یہی ایک سٹینڈرڈ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ اخلاق میں کتنے کو پست ہو چکے ہوئے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ظاہر تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اور آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ،
اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، کاش انہیں خبر ہوتی.